بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی تجوید القرآن کے حوالہ سے۔ تجوید القرآن کے حوالہ سے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، جس کا ترجمہ یہ ہے قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا اور ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے ادا ہوتا ہے، اور وقف کے طریقوں کو جاننے کا نام تجوید ہے۔ اور فقہاء اکرام کہتے ہیں، تجوید والے علماء جنہوں نے تجوید پر کام کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو حروف تہجیر کے جو 29 حروف ہیں ان کو ان کے مخارج سے ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر پر تھے، کسی مسجد میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد حضرت نے دیکھا تو ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسے قرآن مجید ادا کر رہے ہو، کس طرح پڑھ رہے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھو، پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ قرآن کو اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہو۔ قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے، جو ان کا اپنا لہجہ ہے عربی کا، تو اس لہجے میں پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کے اندر خوبصورتی پیدا ہو، اور وہ انداز اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ان کو ان کے مخارج سے ادا کرے۔ دوسری بات، قرآن مجید کے لحن ہیں۔ لحن کہتے ہیں لہجے کو، اور اس کے اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لحن سے مراد یہ ہے قرآنی حروف اور الفاظ کو ان کے مخارج، صفات اور قواعد کے خلاف پڑھنا۔ اصطلاح میں لحن سے مراد قرآنی حروف اور الفاظ کو ان کے مخارج، صفات اور قواعد کے خلاف پڑھنا جو ہوتا ہے اس کو لحن کہتے ہیں۔ اور لحن کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی، دوسرے کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن جلی جو روشن واضح غلطیاں ہوں، موٹی نمایاں نظر آ جائیں، انہیں لحن جلی کہتے ہیں۔ اور ایسی غلطی فن تجوید و قرات میں حرام ہے، اور جو انسان بلا شبہ لحن جلی کے واقع ہونے سے جو انسان اس کو ادا کرتا ہے اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن جلی اس کی بھی آگے 4 اقسام ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قلبن، قلبن میں قاف 2 نقطیہ ہے، اور دوسرا لفظ ہے قلبن، اس میں قاف کتاب والا ہے، تو دونوں کا پڑھنا، قلبن کو قلبن پڑھنا، 2 نقطیہ قاف کو قاف کتاب والا پڑھنا لحن جلی ہے، اور یہ غلطی حرف کو بدل دینے والی ہے۔ دوسری، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنا بسم اللہ، یہ لحن جلی ہے کہ لفظ بسم اللہ ہے، ہم بی لمبا کر رہے ہیں، جو لمبا کرنا جو ہوتا ہے یہ حرف کو بڑھا دینا ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی لفظ میں کوئی حرف کم کر دینا، کہ حرف لکھا ہوا ہے اس کو کم پڑھا، صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، اس طرح پڑھنا بھی لحن جلی ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، یو کو لمبا نہ کریں، ہم پڑھتے لم یلد ولم یولد، یہ یولد جو پڑھتے ہیں یو کو لمبا نہیں کرتے، تو جب لمبا نہیں کرتے تو یہ بھی لحن جلی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی حرف کی حرکات و سکنات میں کوئی غلطی کرنا، کہ جو حرف حرکت نہیں کرنا اس کو حرکت دے دیتے ہیں،
جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، یہ جو ال ہے اس کو پڑھ دینا الحمد، الحمد، یہ جو ال یہ پڑھا یہ بھی لحن جلی ہے۔ قل هو اللہ، قل ہو، قل لام کو حرکت نہیں دینی، جیسے الحمد میں لام کو حرکت نہیں دینی تھی، تو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، یہ قل یہ لحن جلی ہے۔ ان چار چیزوں کا ارتکاب کرنے والا بحوالہ تجوید انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور جو لحن خفی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ بوقت تلاوت قرآن پاک کے کسی حرف کو اس کے ذاتی صفات سے محروم کر دینا، جیسے غنہ ہے، غنہ نہ کیا تو غنہ نہ کرنے سے فرق نہیں آتا، تو یہ لحن جلی ہے، تو یہ بریک غلطی ہوتی ہے۔ یا کوئی ایسا لفظ جو موٹا ادا کرنا ہے اس کو بریک طرح سے ادا کر دیا، بریک پڑھ دیا، جیسے طا، طا یہ موٹا کرنا پڑتا تھا، پڑھتے تا، تا، یہ تا بریک ہو گیا تو یہ لحن خفی ہے۔ اگر اسی طرح قاف یہ موٹا ہے، ہم کیا کرتے قاف، یہ موٹا مخرج سے ادا ہوا لیکن بریک ادا کر دیا، تو جو حروف موٹے ہیں انہیں بریک ادا کرنا یہ لحن خفی میں ہے۔ اور لحن خفی سے قرآن پاک کے پڑھنے میں کے حسن میں فرق آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ ان کے مخارج سے ادا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر لحن جلی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لحن جلی جو ہے یہ تجوید کی ضد ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا انسان گناہ گار کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو عربی لہجے کے اندر اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔